مثال کے طور پہ نمبر 1، ماں باپ اولاد کی پیدائش اور پرورش کا سبب ہے، اور ماں باپ کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا منعم حقیقی انعام سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے حق تعالیٰ بندوں کو بلا طمع پالتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بھی بلا طمع اپنی اولاد کو پالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں کو پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق اس لیے نہیں دیتا کہ میں ان کو رزق عطا کر رہا ہوں، ان کو رزق دے رہا ہوں، سہولیات دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا طمع ہو کہ میں ان کو رزق دے رہا ہوں اور مجھے یہ چیز عنایت کریں گے، یہ مجھے چیز ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق اور اپنی فطرت کے مطابق انسان کو روزی دیتا ہے، اور اسی کے مشابہت رکھتا ہوئے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بلا طمع پالتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں سے کوئی طمع نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی صفات ہے اس سے یہ بات مشابہت رکھتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ کو، انسان کو رزق پہنچاتا ہے بلا طمع، بلا لالچ، اسی طرح ہی والدین اپنے بچوں کو بلا طمع، بلا لالچ اولاد کو پالتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ محسن بدلہ کی امید پر احسان کرتے ہیں، مگر ماں باپ بغیر بدلہ کے احسان کرتے ہیں۔ مثلا کافر ماں باپ جو قیامت اور جنت اور دوزخ کے منکر ہیں، انہیں ثواب کی بھی امید نہیں، مگر بچوں کو پالتے ہیں۔ لڑکیوں اور بے دست اور 5 بچوں کے پالنے میں بھی کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ فطرتی طور پہ اگر والدین کافر بھی ہوں، بد مذہب بھی ہوں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بد مذہب اور کافر والدین بھی ہوں، اگر ان کے ہاں بھی اولاد پیدا ہو اور اولاد اباہج ہو یا معذور ہو، تو تب بھی فطری طور پہ وہ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ والدین اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی کار ہے اور ماں باپ ظاہری۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور ماں باپ ایک ذریعہ ہوتا ہے اور مجازی طور پہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور ماں باپ بظاہر پیدا کرنے میں تکلیف اور مشقت بھی اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ نمبر 4، حق تعالیٰ اپنی نافرمان بندے پر انعام کرنے سے ملول نہیں ہوتا، ایسے ہی ماں باپ ناخلف اولاد پر شفقت اور خیر خواہی سے ملول نہیں ہوتا۔ مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اگر انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے میں اور اس پہ اپنے انعامات کرنے میں بخل نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پہ اپنے انعامات روکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی والدین خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو اور بے ادب ہو تو پھر بھی والدین اپنے بچوں کا حق نہیں مارتی اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور رحم دلی نہیں چھوڑتی۔ جتنا بھی ہو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت
اور شفقت فرماتی ہے۔ اسی طرح مخلوق کے دو خالق نہیں، اسی طرح بچے کے دو ماں باپ نہیں۔ مطلب یہ، اگر انسان کا خالق اللہ تعالی ہے اور ایک ہی خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہی والدین بھی انسان کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بچے کے دو والد ہوں اور دو مائیں ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت ہے خالق حقیقی ہونا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس چیز سے نوازا ہے کہ وہ بھی اولاد کے ایک ہی والدین ہوتے ہیں، دو نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ اولاد کی ترقی پر حسد نہیں کرتے، یہ بھی بات بالکل واضح ہے۔ اگر اولاد جتنا بھی ترقی کرے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائے اور اس دنیا میں ترقی یافتہ ہو جائے، ایک واحد ماں باپ کی ذات ہوتی ہے، اور ماں باپ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ حسد نہیں کرتے۔ نمبر 7، ماں باپ کی اطاعت سارے ادیان میں ضروری ہے۔ پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر انسان کے والدین کافر اور بد مذہب ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ کی اطاعت سارے ادیان میں ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کافر ہوں یا بد مذہب ہوں، تب بھی جو اولاد ہوتی ہے اس پہ اپنی والدین کی اطاعت اور ادب و احترام ضروری ہوتا ہے۔ ماں سوا اس کے کہ اولاد، اگر ماں باپ اولاد کو حکم اس چیز کا دے، شرک کا یا بد مذہبی کا یا کسی برے کام کا، تو ایسی بات اولاد کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے مال کو بڑھاتی ہے، ماں باپ اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی بندے کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا وحدہ لا شریک انسان کے اعمال کو زیادہ کرتا ہے۔ اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور توفیق دیتا ہے اس کو، اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نیکی کا جذبہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہی اگر اولاد کے پاس مال و دولت آ جائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہی اولاد کی دولت زیادہ ہونے میں ماں باپ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہر حال میں اپنے والدین کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے الفاظ پیش کیے، اور زیادہ زور اس چیز پہ دیا گیا کہ اف ولا تنہرہما، کہ اف کا معنی آپ نے سنا کہ ناخن کا میل یا کان کا میل کچیل۔ مطلب یہ کہ اس کا معنی ایک ناپسندیدہ ہوا۔ اگر انسان اپنے والدین سے اس طرح کا لہجہ رکھے، رویہ رکھے جو درست نہ ہو، تو انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ قرآن پاک میں یہ جو فرمایا گیا اف ولا تنہرہما، تو اف کا مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا
ادب و احترام اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار دیا۔ اور پہلے میں نے گزارش کی، بتایا کہ ہر ادیان میں، چاہے کافر ہو، چاہے بد مذہب ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر بھی والدین کا بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ احترام ہے، رکھا گیا ہے۔ اگرچہ وہ بد مذہب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اولاد پہ پھر بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ انسان کو اس بات سے ہی سمجھ جانا چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام کتنا لازم ہے، کہ اگر والدین اللہ کے نافرمان ہوں، مطلب یہ اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، تو انسان کو چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام بجا لائے۔ ماں سوا اس کے اگر والدین شرک اور بدعت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، اس وقت حکم یہ ہے ان کی بات نہ مانی جائے۔ اس کے سوا جتنے بھی امور ہیں دنیاوی لحاظ سے، والدین کا ادب و احترام ہمہ وقت ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ کے لیے فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ